اور یہ صاحب ذرا جو علاقائی تناظر ہے اس کا بھی بیان کریں اس کانفلکٹ کا پلیز. یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے فورن پالیسی میگزین میں ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آور نیکسٹ 10 ایئرس اپنی انرجی سورس کو, اور اس نے کہا تھا کہ ہم اس پورے ریجن کے اندر جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر اس کی رپورٹ دیکھ لی جائے رینڈ کارپوریشن کی کہ امریکہ کو صرف ایک بہت بڑی وار ہی امریکن اکانومی کو سیو کر سکتی ہے, اور 3 بڑی گائے ہیں کہ جو اگر وار کے اندر آ جائیں پراکسی وار کے اندر تو امریکہ کی اکانومی بلڈ ہو سکتی ہے. ایک ہے چائنا, ایک ہے انڈیا اور تیسرا ہے رشیا. اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سائزبل پاپولیشن آف مسلم جو ہے ان کو جب تک اگر ٹریگر نہیں کریں گے تب تک آپ ان کو کانفلکٹ میں لا کے بلیڈ نہیں کر سکتے ان کی اکانومی کو. تو یہ ایک ہیلری کلنٹن کا اس کا جو وہ سارے کا سارا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ امریکہ اسٹرینتھ لائز ناٹ ان سائڈ امریکہ بٹ آؤٹ سائڈ امریکہ. اب یہ آؤٹ سائڈ امریکہ کا ایک سارا ایک کھاتا کھلا ہوا ہے, اور ٹریگر تو کرنا بہت آسان کام ہے نا. آپ کے پاس آج کل تو میڈیا کنٹرول میڈیا بھی نہیں رہ گیا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ تو ٹویٹر پہ چلے جائیں, ایک لاش دکھا دیں اور 15 لاشیں آپ کو کریں. ارے جی آپ کچھ کرنے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے اسرائیل کے ساتھ مل کر آپ ایک وائرس جنریٹ کریں جس کا نام اولمپک گیمز رکھیں, سنگر صاحب نے کہا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو پھر آپ انسرٹ کر دیں تاکہ وہ تو آپ کو بندے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو وائرس کے لیے کر سکتے ہیں. وہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں, سائبر ٹیررزم اس کو کہتے ہیں, بٹ آف کورس امریکہ کر رہا ہے تو وہ مختلف. ذرا ٹورڈز دی اینڈ آف دی پروگرام ایک چیز میں اسی کنٹینیوشن میں کہوں گا کہ جو بھی گلوبل فیکٹرز ہیں آج کے, جو کچھ بھی ہے, لیکن آپ کو کلنگ مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے ایوری ویئر. یہ ڈائمینشن جو مجھے اریٹیٹ کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ مڈل ایسٹ کا کرائسس ہو. کل وال سٹریٹ جرنل نے سٹوری دی کہ جو 20 لاکھ کرسچنز ہیں سیریا میں وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے. دیٹ مینس کہ پھر مسلمانوں کو مارا جائے گا, ایک اور بیروت بن جائے گا. تو ہم گلوبل ڈائمینشن جو بھی ڈسکس کریں, لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ جہاں بھی وہ خون بہ رہا ہے وہ برنگ اٹ بیک. اور یہ بڑا اچھا نقطہ ہے جس کے اوپر ہم آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ برما کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جو عمومی طور پر ہو رہا ہے وہ بھی ایک بنتا ہے. تو پروگرام کو ہم اس طرف لے آئے ہیں, اور اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں پر مسلمان کو مار رہا ہے, جہاں پہ اقلیت ہونے کی وجہ سے آپ نہیں مارے جا رہے, جہاں پر اکثریت ہونے کے باوجود آپ مارے جا رہے ہیں, سیریا بینگ اے کیس ان پوائنٹ, عراق بینگ اے کیس جو ہیں وہ چھوٹی سی مائنورٹی ہیں, انٹرنل جو ہے. تو دوسری وہاں پہ جہاں پہ آپ اقلیت کے اندر ہیں, ہزارہ اس کو طالبان مارتے ہیں, کہیں پر بھی آپ چلے جائیں. آپ کے خیال میں کیا کلیکٹیولی, اور یہ ذرا سخت بیان ہو سکتا ہے کہ جس طرح کسی زمانے میں جیوز کے ساتھ ہوا کرتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سنڈروم ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان کو ہر جگہ پہ مار پڑ رہی ہے, ہر جگہ سے دھکیلا جا رہا ہے, بارڈر سے نکالا جا رہا ہے. ابھی انہی مسلمز کو وہ تھائی لینڈ جاتے ہیں, تھائی لینڈ سے ان کو شپس کے اوپر ڈالتے ہیں, ان کو ہائی سیز میں دھکیل دیتے ہیں, ہو سکتا ہے ڈوب کے مر جائیں, ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر کوئی خبر نہیں بنتی. You see this kind of a process has been all over the world یا نہیں؟ Agreed, 100% agreed. دیکھیں اس کو مانتا کوئی نہیں مغرب میں ویسے, لیکن مسلمان جو ہیں وہ لیٹسٹ جیوز ہیں انٹرنیشنل آرڈر کے, اور یہ ہنٹنگٹن کی جب سے وہ کتاب آئی ہے اس کو بالکل مس انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد سے سب نے اپنی تلوار اور بندوق اٹھائی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمانوں کو اکراس دا ورلڈ جو ہے مارا پیٹا جا رہا ہے. دوسرا فیلئر یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میں آپ کو کہیں پر بھی ٹرکی کے اردوغان کو چھوڑ کے آپ کو کہیں پر بھی کوئی سبسٹینشل سینسیبل یا ویژنری لیڈرشپ نظر نہیں آتی جو ایکسٹرنل ورلڈ کا جو چیلنج ہے اس کے ساتھ اپنی کمیونٹیز کو لے کر چل سکے, ان میں خود اعتمادی دے, ان کے کانفلکٹ کو ریزالو کرے, سمجھے کہ دنیا کے تقاضے کیا ہیں. آپ کو ایک سٹوج مینٹیلٹی لیڈرشپ اکراس دا مسلم ورلڈ, سارا مڈل ایسٹ, سارا آپ دیکھیں ایجپٹ میں ملٹری اس وقت کیا کر رہی ہے. اس مسلم بردرہڈ کی الیکٹڈ پارلیمنٹ کو جس طرح سے جوڈیشری نے اور ملٹری نے مل کے ختم کیا, جس طرح سے الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو وہ ریڈیکول کر رہے ہیں, اس کو انہوں نے دفتر میں قید کیا ہوا ہے. سارا میڈیا ایجپٹ کا, ساری ایجپٹ کی ملٹری اور ایجپٹ کی بیوروکریسی, ایجپٹ کی ساری جوڈیشری جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کے خلاف ہے, ان کو ایکسپریشن نہیں دے رہی ہے, حالانکہ ان کی ماڈریٹ ایکسپریشن ہے. تو یہ اسلام. اور پھر وہ جو آپ نے سیریا کی بات کی کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں, ہم صرف اس وقت برما پہ ہم سینسٹیو ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں برما کے سپیلنگز کے آگے کچھ نہیں پتا. پاکستانیوں کو نقشے میں بھی اگر آپ کہیں تو پاکستان کے 99% لوگ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ برما کہاں ہے, لیکن ہم نے شور مچایا ہوا ہے. میں نے آج فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے تو 99% ویب سائٹس پاکستانی ہیں جہاں برما کی کلنگ کی بات ہو رہی ہے. اور سیریا کے اندر, بغداد کے اندر ڈیواسٹیٹنگ ڈیولپمنٹ, ہزاروں لوگ مار دیے بشار الاسد گورنمنٹ نے. پاکستان میں کچھ نہیں کچھ, کسی نے کہا عراق لیبیا کلاسک کیس. جی میں اپنا عدالت یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جو کہا ہے
کہ 100% جو ہے یہ پرسیکیوشن مسلمانوں کی ہو رہی ہے دنیا میں، تو میں اس سے پارشلی ایگری کرتا ہوں، پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس لیے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ سیریا میں تو مسلمانوں کو مار رہا ہے. وہ میں نے گزارش کی نا کہ جہاں پہ اکثریت کی اور اپنے اوپر ہی پل پڑی ہوئی. بلکہ سیریا میں ایک 10% منورٹی ہے الوائٹس کی جو کہ 80% سنیز کو مار رہی ہے. وہاں پہ الٹ ہے. اب اگر ایجپٹ میں ان فائٹنگ ہو رہی ہے بٹوین پارلیمنٹ اینڈ پریزیڈنٹ اور آرمی اینڈ دا پریزیڈنٹ، تو وہ ایجپٹ کے اندر کی لڑائی ہے اور مسلمانوں کی لڑائی ہے. ٹھیک. تو اس لیے ہم یہ کہنا کہ جی تمام دنیا میں مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اب مسلمانوں کو اگر شہریت ملتی ہے، ایون روہنگاز کو، وہ جا کے امریکہ اور کینیڈا میں ملتی ہے. ٹھیک. سعودی عرب نے آج تک ان کو شہریت نہیں دی. ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. اور دوسرا آپ بنگلہ دیش کا رول دیکھیے کہ جو روہنگاز جو ہیں جب وہ بھاگتے ہیں when they run for their life اور بنگلہ دیش کا رخ اختیار کرتے ہیں تو وہاں پہ ان پہ فائرنگ کون کرتا ہے؟ بنگلہ دیش کی نیوی کرتی ہے. بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہے اور روہنگاز جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ عرب ڈسینٹ کے مسلمان ہیں، 100% مسلمان ہیں. ان کا صرف قصور یہ ہے کہ ان کا رنگ اور ان کے نقش جو ہیں وہ عام برمی سے مختلف ہیں. تو یہ ایک ایتھنک کلینزنگ ہے، ایک قسم کی ایک ایسی چیز ہے جو کہ 21 سینچری میں ہونی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور دس از اے گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس. میں ویسے سب کوئکلی اس کا صرف جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمانوں کی بڑی انسینسٹیوٹی ہے، دوگلاپن ہے، کانٹرڈکشن ہے کہ وہ نہیں اٹھا رہے، لیکن ہر اس جگہ میں اس کی ایک وجہ بھی ہے مسلم مائنڈ میں. وہ یہ ہے کہ سیریا میں مسلمانوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکنز اور مغربی طاقتیں جو ہے وہ رجیم چینج کی کوشش کر رہی ہیں. ایجپٹ میں بھی فورن انٹرونشن ہے. خود پاکستان میں جو پاکستان کی افواج کے ہاتھوں میں کلنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی ہوئی ہے سنس 9/11، اس کے پیچھے بھی ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے مسلمس کا جو فیلئر ہے کہ وہ ایشوز کو انٹلیکچولی کہ کنسپچولی ایکسپلین نہیں کر پا رہے. اندر کا فیلئر تو ہے ہی، لیکن بنیادی بات یہ کہ جہاں پر بھی آپ کمزور ہوں گے، اندرونی وجوہات کی وجہ سے کمزور ہوں گے، اپنی ناکامیوں کوتاہیوں کی وجہ سے کمزور ہوں گے، یا اس وجہ سے کمزور ہوں گے کہ آپ ایک ہیلپ لیس ولنریبل مائنورٹی ہیں، تو مار پڑے گی. یہ دنیا بڑی سخت قسم کی ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا گھر بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین، ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. جو خبر میڈیا کے اوپر بن رہی ہے اس کی تصدیق آپ کر لیا کریں، خود بھی آپ اس کی تحقیق کریں، ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے. تناظر ہم نے اس خبر کا بتا دیا اور جو اس کے چند ایک پہلو تھے آپ کے سامنے رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.